جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ارشد وحید چودھری صاحب سے میرا بھی امین بھائی کا خود MQM کا بڑا پرانا تعلق رہا ہے، اور جب میں پتہ لگا اس افسوسناک خبر کا تو ہم نے سوچا تھا کہ کسی طرح جا کے ان سے تعزیت کی جا سکے۔ پھر بہتر یہی سمجھا گیا، پھر ہم نے طارق محمود ملک صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے انتقال کی بھی خبر سنی اسی حوالے سے۔ آپ سب کے علم میں تقریباً شاید 20-22 سے زیادہ صحافی حضرات پورے پاکستان میں اس کووڈ کا شکار ہوئے، اور بہت سارے بیمار بھی ہیں۔ تو ہماری طرف سے میں صحافی برادری سے تعزیت کرنے آیا ہوں یہاں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی حفاظت کر لیں تو یہ بھی قومی حفاظت اور قومی فرض کی طرح ہوگا۔ اور یہ وبا جو ہے پچھلے سال جو شروع ہوا تھا تو اس وقت خطرہ اتنا نہیں تھا جتنا ہم احتیاط کر رہے تھے۔ اس دفعہ خطرہ زیادہ ہے اور احتیاط کم ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھی نظر دوڑانی ہے کہ بڑی تیزی سے یورپ میں صورتحال خراب ہو رہی ہے، اور صورتحال تو یہ بھی خراب ہے، اور پاکستان کی بھی کوئی وہ بہتری جس کی امید ہم سب لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی بھی کوئی صورت و شکل نظر نہیں آ رہی ہے ابھی۔ وہ فرق جس کا کہ وعدہ تھا اور جو ہم سب کی امید تھی کہ شاید اس دفعہ جاگیردارانہ جمہوریت سے مختلف کچھ ہوگا، ایسا کوئی کام، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی کو گھروں تک پہنچے۔ اگر اس جمہوریت کے ثمرات سے عام پاکستانی مستفید نہ ہو پائے تو ایسی جمہوریت بے معنی۔ معزز صحافی حضرات، وہ ملک اور قومیں، معاشرہ جو اپنے لوگوں کو گننے میں بھی کامیابی نہ رکھتا ہو، استعداد نہ رکھتا ہو، صحیح طرح گن نہ پاتا ہو، جو مردم شماری ہی صحیح نہ کر سکے، وہ مردم شناسی کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے پاکستان میں ہمیشہ سوالات اور اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے ہمیشہ نہ صرف یہ اندیشہ رہا ہے، شکایات رہی، اعتراض رہی، بلکہ بہت ساری صورتوں میں یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی کی آبادی کئی بار آدھی یا 25% کم دکھائی گئی، اور پچھلے سال پہلے بھی جو وہ مردم شماری جو کہ تقریباً 8-9 سال پہلے ہو جانی تھی، وہ اس انتظار میں کہ MQM کا شیرازہ تھوڑا کمزور ہو، MQM تھوڑی بکھرے تو اس وقت کرایا جائے، تو ہمیں اندیشہ تھا کہ 2017 میں ہونے والی مردم شماری میں جو ہمارے خدشات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں عدالتوں میں چلے جانا چاہیے۔ تو ہم مردم شماری سے پہلے ہی وہ تمام اعتراضات، تاریخی ثبوت اور انتظامات جن کو دیکھ کے شک و شبہات بڑھ رہے تھے، ہم عدالتوں میں گئے تھے۔ انتخابات ہو گئے، وہ مردم شماری ہو گئی، ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ پاکستان کا وہ جو سب سے بڑا شہر جہاں پر تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کا کراچی سے تعلق رکھنے والے، جن کے CNIC بنے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ ہیں، اس شہر کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ دکھائی گئی۔ تو صرف گننے کے علاوہ بھی پوری دنیا میں مردم شماری کی کرائیٹیریا کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ایسے اعداد و شمار ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب ہم اس حکومت میں شامل ہو رہے تھے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا، جس کو کہ MQM کے تمام تر اعتراضات، خدشات اور MQM سے تمام تر وعدوں کے باوجود وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ منظور کر لیا ہے۔ ہم عدالتوں میں گئے ہیں، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کیونکہ پچھلی مردم شماری 8 سال دیر سے ہوئی ہے تو اس دفعہ ارلی
وقت سے پہلے بلکہ وقت پر، کیونکہ اگر ہم 2022 میں مردم شماری شروع کرتے ہیں تو پاکستان دوبارہ جو 8 سال ضائع ہوئے تھے وہ پورے کر پائے گا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں وزیر اعظم عمران خان سے، حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجیے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا۔ ہمیں وہ جواز بتا دیجیے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں، ہم وہاں کیا کریں۔ آپ نے ہم سے کیے ہوئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ سندھ کے شہری علاقے، کراچی سمیت وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے بہرحال آج جیت کر اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت کراچی میں سب سے بڑا مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم حکومت میں کیوں ہوں، کابینہ میں کیوں ہوں، یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں؟ کیا سڑکیں ہی واحد راستہ ہیں پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے، زیادتیوں پہ آواز اٹھانے کے لیے؟ ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور ایوان میں بھی یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ ایک مایوسی ہے وفاقی کابینہ، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو امید ہو چلی تھی، ان کے اس فیصلے کے بعد ایک شدید مایوسی کا شکار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اتنے مایوس ہو جائیں کہ اپنے آپ کو تمام سیاسی اور قومی ایشوز سے لا تعلق کر لیں۔ یہ لا تعلقی کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، ریاست کے لیے بہت مایوس کن اور بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ کراچی آج بھی تمام تر زیادتیوں کے باوجود پاکستان کے ریونیو کا 60% اور سندھ کے ریونیو کا 96% دیتا ہے۔ سندھ تقسیم ہے، پہلے کوٹے کے ذریعے اس کو ایڈمنسٹریٹولی تقسیم کیا گیا۔ لوگ آزاد بلوچستان کو خواب، نعرہ، دھمکی اور خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندھو دیش اب ایک خواب اور نعرہ نہیں، وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں کراچی آئیں، اور کراچی کے نہ صرف صوبائی دفاتر، وفاقی حکومت کے دفاتر، بلکہ بلدیاتی اور جو شہری دفاتر ہیں وہاں کے دیکھیں۔ سندھ صوبے کا سندھ سیکریٹریٹ اب سندھی سیکریٹریٹ ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے۔ سندھو دیش بننا نہیں ہے، بن چکا ہے، اس کا اعلان باقی رہ گیا ہے، اور اس مردم شماری نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ میں ریاست سے بھی، حکومت سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سندھ کے شہری علاقوں کے محب وطن اکثریت کو، کہ جو ٹیکس دے کر آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس، دکاندار ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، رکشے والا ہو، ٹیکسی والا ہو، سب ٹیکس دے کے اپنی حب الوطنی کو ہر سال اور بار بار ثابت کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں صحیح طور پہ گنا ہی نہیں گیا تو ہمارے حقوق کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ اور اب ایوانوں سے مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ کے اپنے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بچا نہیں ہے۔ آج آپ جو صحافی حضرات کووڈ سے شکار ہوئے تھے ان کا تعزیت کرنے آئے تھے، اس سے مجھے یہ موقع بھی ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر
متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسا خواب دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسی جمہوریت دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسا ایوان دیکھنا چاہتی ہے جس میں ایوانوں میں صحافیوں کی نمائندگی صحافی کر رہے ہوں، کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہے ہوں، مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہے ہوں، چھوٹے تاجروں کی نمائندگی چھوٹے تاجر کر رہے ہوں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایوانوں میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار، مزدوروں کی نمائندگی کارخانے دار، سرمایہ دار اور عام عوام وہاں نظر نہیں آتے بلکہ خاندان نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایسی مضبوط ایسی جمہوریت جس سے کہ عام پاکستانی مستفید ہو سکے، اور وہ جمہوریت جو پاکستان کے بنانے کے اصل مقصد کو حاصل کیا جا سکے، میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر میں سر ایک ریکویسٹ ہے، اگر سید امین الحق صاحب بات کر لیں اس کے بعد پھر کوشچن لے لیجیے گا۔ بالکل، تو پھر بعد میں ہم سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ جی آپ جی خالد بھائی نے تفصیل سے بات کی، میں صحافتی تنظیموں کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان کو موقع لگا، ایم کیو ایم پاکستان نے صحافتی حقوق کے حوالے سے پارلیمنٹ میں گفتگو کی۔ جب میں اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن کا ممبر تھا، وہاں پہ بھی ہم نے صحافتی حقوق کے حوالے سے بات کی۔ دو تین چیزیں میں بتاؤں کہ یس، ہم وفاقی وزیر انفارمیشن کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحافی حضرات جن کا کرونا کے حوالے سے پچھلے دنوں یا پچھلے ہفتوں سے جو انتقال ہوا ہے، ان کے ایک باہری معاوضہ لازمی طور پہ دلایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیشہ ایم کیو ایم کا موقف رہا ہے کہ وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ میڈیا مالکان ہیں، وہ جو کروڑوں اور اربوں روپے کماتے ہیں، اور کروڑ ارب روپے کمانے کے بعد ہمارے جو مختلف صحافتی لوگ جو پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں۔ ہر صورت میں اس بات کو میک شیور کیا جائے کہ جو پیسے ایڈورٹائزمنٹ سے وہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت حاصل کرتے ہیں، اس کو اس بات سے کے ساتھ ملایا جائے کہ پہلے ملازمین کی تنخواہ اور اس کے بعد مالکان کو پیسے۔ تو اس بارے میں بالکل ایم کیو ایم کا ایک وعدہ دو ٹوک موقع پہ، ساتھ ساتھ اس بات کی شدید ترین مذمت کہ مالکان، میڈیا مالکان کروڑ اربوں روپے کماتے ہیں، اور صحافیوں کو کیا کہا ہے کہ آپ کووڈ کے حوالے سے کسی جگہ 20%، کسی جگہ 30%، کسی جگہ 25% تنخواہ کم کر دی گئی ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہر صورت میں اس بات کو میک شیور کیا جائے کہ صحافیوں کو ہر صورت میں جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ لازمی دی جائے، اور جن اداروں میں تاخیری حربے استعمال کر کے تنخواہیں کی 1 مہینے کے 2 مہینے کے 3 مہینے تاخیر کی جا رہی ہے، ہر صورت میں میک شیور کیا جائے کہ مہینے کی 1 سے لے کر 5 تک تمام صحافی بھائیوں کو تنخواہ بر وقت ملنی چاہیے۔ اس کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایف کیو جی کے ساتھ، نیشنل پریس کلب کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ہم میک شیور کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کے ایک تو مردم شماری پہ تحفظات ہیں، باقی بھی بہت ساری چیزیں تھیں آپ کے مفاد جناب، وہ ان میں سے کسی ایک پہ بھی آپ بتائیے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ان میں سے کسی کے کوئی دفاتر بند ہے پورے پاکستان کے اندر؟ کسی کے لوگ لاپتہ ہیں، کسی کے لوگ بغیر جرم کے 7-7 8-8 سال سے کیس چلائے بغیر جیلوں میں ہیں۔ یہ کیسے مطالبے جو ہم نے کیے تھے، ہم نے جو مطالبے کیے اور اس پہ انہوں نے اس کا وعدہ کیا، آج وہ ہمارے مطالبے نہیں، حکومت کے وعدے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا تھا یہ مطالبے غلط ہیں تو آپ کو ماننا نہیں چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے میں جو ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد اب آئینی تقاضا ہے کہ اعتراض ہو تو آپ کو 5% سیمپل جو سینسز ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، اور حکومت نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے ٹائم ضائع کیا ہے تو یہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کی غلطی نہیں ہے، یہ حکومت کی نالائکی کہ اس نے ٹائم ضائع کیا، ان کا وقت اتنا گزر گیا ہے کہ اب سیمپل سینسز سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ مجھے بتائیں، اور میں آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے پچھلے دھاندلی زدہ اور جعلی مردم شماری کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ وہاں مایوس ہو چکے
कराची और हैदराबाद के अवाम के साथ सड़कों पे खड़ा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो क्या ये आप हुकूमत में रहते हुए सड़कों पे खड़े होंगे या हुकूमत को छोड़कर सड़कों पे खड़े होंगे? देखिए, दो बातें। हमें पता है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत ही नहीं, जमहूरियत भी हमारी 7 नशिस्तों पे खड़ी है। तो हम कोई ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि जिसमें ब्लैकमेलिंग की बू भी आती हो। ये हमारा वादा था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे अगर वो हमारी 7 नशिस्तों की बुनियाद पर वो नहीं गिरेगी, और हम अपने वादे पे कायम हैं। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी अपने वादे भी कायम रहे। हाँ, हम ये वादा कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे मौजूद है कि हम हुकूमत से बाहर आएँ, वरना हुकूमत में रहते हुए इस तरह के एहतजाज की कोई अहमियत नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम जल्दी में नहीं हैं। हम हुकूमत से फिर कहते हैं कि उनके पास ऑप्शन है। एक तो ये कि 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद, देखिए, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा भी इस सेंसस को उस तरह कबूल नहीं करते। कोई एक नाम बता दीजिए पूरे पाकिस्तान में समझदार नाम जो कि इस सेंसस को, ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों की, ख़ास तौर पे कराची की जो आबादी दिखाई गई है, उसको सही समझता हूँ। जो मरदमशुमारी का कमीशन था, उसने 20 अरब रुपए खर्च किए थे, उससे तो ऑडिट मांगा जा सकता है। वो तो चाहता है कि इसको किसी ना किसी तरह मंजूर कर लिया जाए। मैं अली जैसी साहब से पूछता हूँ कि वो कराची की नुमाइंदगी किस तरह कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को गिना नहीं गया, तो फिर ये किस बात की जमहूरियत है? आपके ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर इस वक्त एक मखसूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत है 11-12 साल से। सिंध के शहरी इलाके, सिंध की आबादी का 60% से ज़्यादा है। आपने सवाल किया है तो मैं हुकूमत और रियासत से भी कहूँगा कि देखिए, हमारे पास शायद आपने यही एक ऑप्शन छोड़ा है। सही। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि आपकी सोच की वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। अगर आपका ये मुतालबा पूरा नहीं होता, ये मरदमशुमारी वाला, इसको नजरसानी का या दोबारा जिस तरह तरीके का आपने बताया, तो आप गवर्नमेंट को कितना माह का वक्त देंगे? अगर उस पर वो पूरा नहीं उतरती तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, मुल्क में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है PDM का, तो उसमें जाने के लिए सोचेंगे? नहीं जनाब, ऐसे किसी इत्तेहाद में कि हमें सिर्फ सियासत नहीं करनी है। जो भी चेहरा बना दिया गया, जो भी परसेप्शन, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सरियत ने इस सियासत को इबादत की तरह किया है। तो हम किसी इस महाज़ाराई को भी शुरू नहीं करना चाहते। हाँ, हमें लगता है कि इस फैसले के बाद हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए। इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं, इट इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस। ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत के मामले से ज़्यादा का कोई मामला है। हमारी पूरी आने वाली नस्लों को ग़ुलाम बनाने की जो कोशिश और साजिश है, उसका हिस्सा नज़र आता है। जी सही। आपने अभी बताया कि काबीना ने तो मंजूर कर ली ये मरदमशुमारी का, कि काबीना में आपके लोग भी मौजूद थे, तो अब आपके पास नेक्स्ट अमल क्या है? जब वो मंजूर होगी उसके बाद आप अनाउंसमेंट रहेगा। हाँ, आपके सिंध की हुकूमत का भी यही बताता है कि आप मरदमशुमारी का ऐलान करें, तो MQM के पास तो फिर देखिए, अगर मरदमशुमारी आप सही नहीं करा सके हैं तो इसके बाद होने वाले तमाम इंतखाबात भी तो जाली नज़र आएंगे और जाली कहलाएंगे। या तो आप तय कर लें कि मरदमशुमारी आबादी के बजाय वोटर लिस्ट की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएंगी, जैसा कि बहुत सारे मुल्कों में है। कराची के अंदर वोटर ज़्यादा है, आबादी कम दिखा दी गई है। एक ख़ास साहब के लिए एक ऐसा हल्का तराशा गया था कि अगर वहाँ की आबादी और वोटर का तनासुब ऐसा है कि लगता है वहाँ पे सिर्फ बेवाएँ रहती हैं जिनकी 18 साल से उम्र, 7-8 साल 8 बच्चे। जो कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसकी आबादी 38 लाख बताई गई है। वहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड हैं वो तकरीबन 41 लाख हैं, यानी 50% तो बिल्कुल आराम से आबादी कम दिखाई गई है। 18 साल से कम उम्र किसी एक आदमी को नहीं गिना गया है। तो जनाब, ये तो अदालत भी फैसला कर सकती थी, ये कैसे हो सकता है? आप सब कहते हैं कि कराची में पेशावर से ज़्यादा पख्तून, कोयटा से ज़्यादा बलोच, लाड़काना से ज़्यादा सिंधी,
पूरा पाकिस्तान वहाँ आ रहा है और वहीं की आबादी बढ़ नहीं रही है। कराची की आबादी 88% और गोडकी की आबादी 350% बढ़ी है। अकल काम कर सकती है। तो पहले भी आपने एलर्जी का ऐलान किया था, पहले भी आपने एलर्जी का ऐलान किया था, फिर वापस आ गए। नहीं, वापस नहीं आए थे जनाब। मैंने एलर्जी का काबीना से मैंने निकलने की बात की थी, क्योंकि मैंने ये बताया भी था कि मुझे वजीर नहीं बनना था। उस वक्त भी इनका नाम दिया था, तो हमारे पास उन्होंने लेकिन मेरा क्यों नोटिफिकेशन निकाल दिया था। उसी वक्त हम बात करते तो बात ख़राब होने का डर था। लोग कहते कि शुरू से ही मसला खड़ा हो रहा है। जो परसेप्शन हमारा जो झूठा परसेप्शन बना गया है, उसने भी हमें बहुत सारी चीज़ों में मजबूर रखा। तो हमने कहा था, मेरी तंजीम में मुझे इजाज़त दी थी कि कुछ अरसे के लिए आप चले जाएं। जी डॉक्टर साहब, जी। अब आप कराची के अवाम के साथ खड़े होंगे या हुकूमत के साथ? ना जनाब, हम तो अब कराची की आवाम का मैंडेट लेके गए, उन्हीं के साथ खड़ा होना है। और कराची और हैदराबाद की आवाम भी उसी के साथ खड़ी होगी जो इस मामले में उनके साथ खड़ा नजर आएगा। आप देखें ना सर, इस वक्त चेहरे के बहाम है कि कहाँ तक जाके उसको आप क्लियर करेंगे। कहीं कोई इस बात का कहीं कट तो लगाना होगा ना। जी हाँ, कि कब तक और किस तरह से। आज हम 1-2 मीटिंगों हमने की हैं। कल तक उसके जो जवाबात आएंगे, उसके बाद में आज हम जा रहे हैं कराची वापस, तो देखते हैं कैसे वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत शुक्रिया।